میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے، میری درخواست ہے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار سے کہ آپ ایک کمیٹی بنا کر جیل میں بھیج دیں، وہ فرداً دیکھ لیں، اور جو بے گناہ ہیں انہیں فی الفور رہا کریں، کہ یہ بات اللہ کو بھی پسند ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ آخر میں میں کنوینر رابطہ کمیٹی جناب ڈاکٹر فاروق ستار کو اور ان کے ساتھ تمام ذمہ داروں کو، ساتھیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور کراچی کے عوام کو، مہاجر عوام کو، پاکستان کے عوام کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز کتنی ہی کمزور صحیح، اس آواز میں پورے پاکستان کی آواز کو ملانا پڑے گا، تو یہ پاکستان ایک بہترین سیاسی ماحول بھی پیدا کر سکے گا، پاکستان ایک بہترین معاشی اور عدالتی نظام بھی مہیا کر سکے گا۔ انشاءاللہ ان آوازوں کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم جس عظیم اور مقدس کام کو لے کر چل رہے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی حاصل ہوگی، اور ان کی اور اپنا رحم و کرم ہم پر نازل ہوتا رہے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، میئر کراچی، بابا کراچی وسیم اختر کو فی الفور رہا ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کے لیے بھی، یہ پاکستان کے لیے بھی، یہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کے لیے بھی بہت بہترین اور پیار بھرا پیغام ہوگا اہل پاکستان کے لیے۔ اس کا قید رہنا مناسب نہیں ہے، اس کا قید رہنا اچھا نہیں لگتا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ باہر آئیں گے اور پورے عزت کے ساتھ آئیں گے، پورے وقار کے ساتھ آئیں گے، تو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کام کریں گے۔ آخر میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فاروق ستار کو، اس پریس کانفرنس میں موجود ایک فرد کو، اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد اور شریوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک کارکن کو اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد اور شریوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ اور اس اضافے کے ساتھ کہ ایک ادھار مجھ پر تھا کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب ہو رہا تھا اسمبلی میں، اس وقت میں قیدی کی حیثیت سے پہنچا ہوا تھا، اور میں نے اس کے باوجود کہ انہوں نے انکساری کا مظاہرہ کیا اور وہ اپنی نشست سے اٹھ کر میری نشست پر آئے تھے، یہ انداز مجھے بڑا بھلا لگا۔ حالانکہ پاکستان کا یہ سیاسی ماحول جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں بڑا گند گھل چکا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس گند گھلے ماحول سے اب جان ہی چھڑا لینی چاہیے، لیکن میں کیا کروں کہ پاکستان کے عوام کو جن کی امیدیں وابستہ ہیں ہم سے، ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ادھار تھا، اور میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ اچھا نہیں لگے گا مجھے کہ ایک قیدی وزیر اعلیٰ کو منتخب ہونے پہ مبارکباد دے رہا ہے، تو کہیں یہ گمان نہ گزرے کسی کو بھی کہ میں حاکم وقت سے کو مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہو کہ میں کوئی مراد کا طلبگار ہوں۔ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں بڑا قناعت پسند ہوں، یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، لہٰذا میں آج آزاد ہوں، لہٰذا میں اپنا وہ قرض آج اتارتا ہوں، اور مراد علی شاہ کو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ بننے پر اپنی دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف یہاں پر
اس بات کو دہرا دوں کہ ہم خوش ہیں اور خوشی کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج اس نے ہمیں یہ دن دکھایا. رؤوف بھائی دوبارہ ہمارے درمیان ہیں. دو بنیادی باتیں کہ یہ نیک شگون ثابت ہو اور اس رہائی کے طفیل یہ سلسلہ جاری رہے. ہمارے اور پرامن بے گناہ سیاسی کارکنان رہا بھی ہوں اور ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی ختم ہو. وہ بھی ایک رہائی کی صورت ہے, ایک آزادی کی صورت ہے. اور ہمارے لاپتہ کارکنان بھی ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی اب جلد از جلد بازیاب ہوں اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان سے جلد وہ دوبارہ آ کے ملیں اور ان کی خوشیاں بھی قائم ہوں. یہ ہماری دعا ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیل میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس لیے خوش ہیں کہ ان کے ایک ساتھی رہا ہوئے, صرف اس لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی خوش ہیں کہ پوری رات بھر انہیں ان کی غزلیں سننا پڑتی تھیں, تو اس میں بھی جو ہے وہ انہیں کافی ریلیف ملے گا آج کے بعد سے. دیکھیں بالکل حب الوطنی تو یہ تذکرہ ہی نہیں, یہ حب الوطنی ہمارے رگ رگ اور روم روم میں بسا ہوا ہے, تو یہ سوال ہی نہیں. اور جو دشمن ہیں, جو مخالف ہیں, میں یہ کیسے کہہ دوں کہ ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے. اہل پاکستان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ سب میں موجود ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, گلہ ہو سکتا ہے, شکوہ ہو سکتا ہے, گلہ عدالتوں سے بھی ہو سکتا ہے, گلہ اداروں سے بھی ہو سکتا ہے, گلہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حب الوطنی کے اوپر یعنی پاکستان پر اور اسلام پر کوئی کمپرومائز کسی کا ہے ہی نہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے میرے خیال میں اس میں یہ ہے نہیں, اصل میں یہ سوال بار بار کر کے اس کی اپنی اہمیت ہی کھو دیتا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان, پاکستان اور اسلام, اور جو اس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اس دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے علاوہ میں تو جب دوستی کرتا ہوں, شناسائی تو بہت ساروں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن میں جب دوستی کرتا ہوں تو تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ دو چیزیں جہاں جہاں نظر آئیں گی وہاں ہوں. دشمنی تو کسی سے آئی نہیں. ہاں, دشمنی پہ رہی کسی سے. ہاں نہیں, وہ بلیاں, کالی بلیاں, کالے بلے, پرندے, وہ سب وہاں پر ہیں اور جیل میں موجود ہیں, اور وہ اب وسیم اختر کا دل بہلا رہے ہیں.